بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد وأول فسادها بالبخل والأمل. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہے یہ ایمان، یقین اور کہتے ہیں تصدیق کے حوالے سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہیں دیکھا پھر بھی یقین رکھتا ہے تو اس کا مرتبہ کیا ہے، آپ نے اس کو بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے اندر، پہلے تو آپ یوں جان لیجئے کہ اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، یعنی کہ اس امت کی اصلاح کی ضرورت اس وقت پڑی کہ کیا کہتے ہیں یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، یعنی کہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی چلی گئی، اور پھر کیا کہتے ہیں یقین ختم ہوتے چلا گیا۔ اس وقت امت کو اصلاح کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بات کہتے ہیں اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوئی، یعنی یہ کہ کہتے ہیں اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ اس امت کی بربادی کی ابتدا جو ہے، یعنی کہ کہہ لیجیے شروعات اس وقت ہوگی جب بخل اور لمبی امیدیں انسان کے پاس آنے شروع ہو جائے، اسی کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، بربادی یقینی طور پہ آ جائے گی، سمجھ رہے۔ اسی کو حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث بیان کرتے ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، سمجھ رہے، تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہاں بہت ہی عمدہ باتیں بیان کی گئی، یعنی کہ یقین باللہ کو بیان کیا گیا کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اگر بندے کو یقین ہو جائے تو پھر اس کی روزی کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پرندہ کو دیکھتے ہو کہ وہ صبح اپنے گھر سے اپنے گھونسلے سے جب نکلتا ہے تو وہ خالی پیٹ نکلتا ہے، اور جب شام کو واپس آتا ہے تو بھرا پیٹ واپس آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یقین باللہ جس بندے کو ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت اسے اسی پرندے کی طرح اسے بھی روزی دیں گے، جسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے روزی آ رہی ہے۔ اسی کو اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ دیکھیے، پہلے تو آپ سمجھیں کہ اس حدیث کا راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرنے لگو جیسا کہ توکل کا حق ہے، سمجھ رہے، یعنی کہ توکل کا حق ہے اللہ رب العزت کے اوپر، جو توکل کا حق ہے اس طرح سے اگر تم کرنے لگو گے تو تمہیں اس طرح روزی دی جائے گی جس طرح پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ جس طریقے سے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے اسی طریقے سے تمہیں بھی روزی دی جائے گی۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔
تو جس طریقے سے وہ صبح کو خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، انہیں کسی بھی چیز کی امید نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی اور روزی تم تک پہنچائی جائے گی. ٹھیک. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں ان ماعز رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل اي الاعمال افضل قال ایمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة مرة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس الى مغربها. حضرت ماعز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج. ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کے فاصلے کا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں ایک بات بتائی گئی، بہت ساری باتوں کو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ اعمال کے متعلق صحابہ نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل اعمال کون سا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور پھر جہاد کیا جائے، پھر مقبول حج یعنی کہ جس کو استطاعت ہو جائے حج کی اور وہ حج کر لے اور اس کا مقبول حج جو مقبول ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی کیا ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کے فاصلے کا فرق ہے. یعنی کہ ان اعمال کے پہلا عمل تو یہ بیان کیا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے بعد کیا کہنا، جہاد کرنا، پھر مقبول حج یعنی حج کا مقبول ہو جانا. یہ جو اعمال جو ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ دیگر جو بھی اعمال ہیں تو اس اعمال کے درمیان اور اس اعمال کے درمیان زمین و آسمان یعنی کہتے ہیں نا مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے. یعنی کہ مشرق الگ مغرب الگ، ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلے ہیں اسی طریقے سے ان اعمال اور دیگر اعمال کے درمیان فرق ہے. سمجھ رہے؟ اسی کو ذکر کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں حضرت ماعز رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج. ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کا فرق ہے. اگلی حدیث بیان کرتے ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البزازة من الایمان ان البزازة من الایمان یعنی التقحل. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے. فائدہ اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے. یعنی کہ اس حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ یوں ذکر کیا گیا کہ ایمان کا کون سی چیزیں ایمان کا حصہ ہے. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جب صحابہ کرام موجود تھے
تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کیا چیز ہے، یعنی کہ دنیا کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے. سمجھ رہے نا؟ یعنی اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کو کیا کرنا ہے، زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑنا ہے، اس کو لوازمات اپنی زندگی کے لوازمات میں سے نہیں سمجھنا ہے. چونکہ یہ تو ایمان کا حصہ تو یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سادگی اختیار کریں، اور نہ تو یہ دنیا کی زیب و زینت یہ ایمان کے حصوں میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ اسی چیز کو یہاں پہ ذکر کیا ہے. اس حدیث کے راوی جو ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، دھیان دو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے. اس سے مراد تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کا چھوڑنا ہے. یعنی فائدہ میں ذکر کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ تکلفات اور زیب و زینت کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یہی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے. سمجھ رہے نا؟ گویا کہ یوں بیان کیا کہ اس دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑنا اور بالکل سادگی اختیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان چیزوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق اپنے رب سے ضرور مانگ